حبیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ جب بھی ہمارے وفاق کو یا وفاق میں جو حکمران ہوتے ہیں انہیں یہ خیال گزرتا ہے کہ ان کے مخالفین پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک میں، اور پھر ان کو وہ ٹھکانے لگانے کا یا پکڑنے دھکڑنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور یہ جو بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے نا کہ ایف آئی اے جیسی ایک فورس، یہ ایف آئی اے بالکل بھی اس کا پیرلل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جس طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا پیرلل ذوالفقار علی بھٹو کی ایف ایس ایف ہے۔ اچھا، فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی گئی تھی، اچھا، اور پھر بعد میں جب مارشلہ لگا تو وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس ختم کر دی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ہی جو سربراہ تھے وہی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ تھے وہ وہی تھے، اور انہی کی گواہی کے بعد جو ہے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور پھر وہ بعد میں ملک سے چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانونی اور دستوری طور پر اس کی گنجائش ہے؟ ہاں، ابھی قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، یعنی پاکستان نام کا کوئی خطہ 14 اگست 1947 سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ پنجاب موجود تھا، سندھ موجود تھا، خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کے نام سے موجود تھا، اور بلوچستان بھی موجود تھا، اگرچہ وہ پورا صوبہ نہیں تھا۔ اب جب یہ سارے وفاقی اکائیاں ملیں تو انہوں نے مل کے ایک ملک بنایا، قراردادیں منظور کر کے، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اور یہ تقریباً اس طرح کی صورتحال ہے جس طرح ابتدائی طور پر 1789 میں امریکا کی کچھ ریاستوں نے اکٹھے ہو کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تخلیق کیا، جی، تو ریاستہائے متحدہ بنی۔ تو پاکستان بھی دراصل ایک ایسا ملک ہے جو وفاق سے مل کے بنا ہے، اور پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم، اس سے پہلے بھی جو وفاق تھا اور اس کے بعد بھی، یعنی 1973 کا اوریجنل وفاق، پھر اس میں ترامیم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب جو 18ویں ترمیم ہوئی۔ ہمارے وفاق میں صوبوں کا کردار غیر معمولی ہے، اور اس میں پولیس جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے۔ اب پولیس کا اگر معاملہ یہ اٹھا کے دیکھیں آپ پاکستان کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آرٹیکل، معاف کیجیے گا، دستور کے شیڈول 4 میں، دستور کا شیڈول 4 ہے، اور جو دراصل یہ بتاتا ہے کہ وفاق کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے، اور اس کا پارٹ 2 ہے، اور اس کی 10ویں شق ہے جو ہمیں پولیس کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی بھی جو پولیس ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پولیس ہے، اس کی اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور ایک صوبے کی پولیس کو، فرض کیا ایک صوبے کی پولیس کو دوسرے صوبے میں اختیارات دینے ہیں، تو وہ متعلقہ صوبے کی گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور وہ عارضی طور پر ہوگا۔ اچھا، یہ ارینجمنٹ مستقل طور پر اگر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو دستور میں ترمیم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تو ظاہر چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے جو کام ہے، وہ کچھ عرصے سے، بالخصوص یہ جو ہم نے پی ڈی ایم کا گروہ دیکھا جو یہ جتنی دیر تک حکمران رہا، یہاں پہ تو جو قیادت تھی پی ڈی ایم کی، وہ پرچیوں پہ لکھ کے وزیر قانون کو دیتی تھی کہ جاؤ اس کو منظور کروا لو اسمبلی سے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں اب اگر تو زور زبردستی کرنی ہے تو پھر بسم اللہ، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قانونی طور پر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہ صوبوں کے حقوق کے اندر بالکل صریحاً دخل اندازی کی کوشش ہے۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔